السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ کی زندگی اچھی گزر رہی ہوگی۔ موٹیویشنل اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ زندگی امتحان اور آزمائش کا دوسرا نام ہے۔ اس وقت بھی ہم سب کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں، لیکن ہم نے گھبرانے اور حوصلہ ہارنے کی بجائے ہمت اور حوصلے سے ان آزمائشوں کا سامنا اور مقابلہ کرنا ہے۔ یوں تو نماز دن میں 5 وقت ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے، اور اس فرض کو پورا کرنے کی ہم سب کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ لمحات ایسے بھی زندگی میں آتے ہیں جب ہم مایوس ہونے کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو مایوس ہو رہے ہوں۔ مایوسی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے۔ کوئی بے روزگار ہے اور روزگار کے لیے مختلف دفتروں کے چکر لگا رہا ہے۔ کسی کو کاروبار میں نقصان کا سامنا ہے۔ کوئی بے اولاد ہے۔ کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ کسی کو دشمنی کا سامنا ہے۔ مختصر یہ کہ مختلف لوگوں کو مختلف مشکلات اور مسائل کا سامنا ہے۔ ایسی مختلف صورتحال میں لوگوں کو مدد کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور ان کو کوئی مددگار نہیں ملتا۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ تمام مسائل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اور وہی ان مسائل کو دور فرمانے والا ہے، وہی ہمارا حاجت روا ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ اب ہم جس نماز کی بات کریں گے وہ ہے صلاتی حاجت۔ تکلیف اور پریشانی کوئی بھی ہو، اگر اپنے میرے بتائے ہوئے طریقے پر صلاتی حاجت ادا کی تو انشاءاللہ آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور وہ یہ کہ آپ کا اللہ پر مکمل اور پختہ یقین ہو کہ اس نماز کے بعد اللہ ہر صورت میں میری اس حاجت کو پورا کرے گا۔ اپنے احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس نماز کو 3 اوقات میں ہرگز ادا نہ کریں۔ ایک سورج طلوع ہوتے وقت، دوسرا دوپہر کو جب سورج بالکل سر پر ہو، تیسرا سورج غروب ہوتے وقت۔ بلکہ دوپہر سے لے کر عصر تک اب صلاتی حاجات بالکل ادا نہ کریں۔ باقی اوقات میں آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب اپنے یہ نماز کیسے ادا کرنی ہے؟ اپنے 2 رکعت کی صورت میں 4 رکعت پڑھنی ہے۔ پہلے اپنے 2 رکعت نفل کی نیت باندھنی ہے۔ نیت باندھتے وقت اپنی حاجت ذہن میں رکھنی ہے، اور بہتر یہ ہوگا کہ آپ نیت میں بھی اپنی حاجت بیان کریں کہ میں اس ضرورت اور حاجت کے لیے 2 رکعت نفل کی نیت باندھتا ہوں۔ اس کے بعد اپنے پہلی رکعت میں ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کر 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر دوسری رکعت میں اسی طرح پہلے ثنا پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد 31 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح 2 رکعت پڑھ کے اب سلام پھیر دیں۔ اس کے بعد اپنے بغیر کوئی وقفہ کیے 2 رکعت مزید کی نیت باندھنی ہے۔ اس دفعہ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ دوسری رکعت میں بھی ثنا اور سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ اس طرح 4 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد 51 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فوراً سجدے میں جا کر 100 مرتبہ یا اللہ پڑھے، اور اس کے بعد اب ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ یہ دعا آپ کی اتنی طاقتور ہوگی کہ اللہ کے عرش کو ہلا کر رکھ دے گی۔ اللہ تعالیٰ عرش سے فرمائے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ عرش کہے گا کہ آ اللہ، تیرے فلاں بندے نے نہایت انکساری اور عاجز کے ساتھ اپنی حاجت اور ضرورت کو پوری کرنے کے لیے دعا مانگی ہے، اور اس کی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ اللہ عرش سے مخاطب ہے کر فرمائے گا، اے عرش تو ٹھہر جا، اور تو گواہ رہ کہ میں نے اپنے بندے کی دعا قبول کی۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عمل کتنا طاقتور ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ آپ کی ہر حاجت چاہے کتنا ہی ناممکن کیوں نہ ہو، اس عمل کے بعد ضرور پوری ہوگی۔ میری اب سے درخواست ہے کہ اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مزید اسی طرح کی مفید ویڈیوز پہنچتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹس بھی ضرور کیجیے۔ اللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔